ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سیاسی لحاظ سے کس طرح سے کمزور ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے جا رہا ہے۔ ادھر انڈیا کے مسلمان پوچھتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی ریاستی طاقت کے خلاف کس طرح سے جہاد کریں، اور شہادت کی موت تو میٹھی اور لذیذ زندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر اگر ہم نہیں کریں گے تو بھی کیا موت اپنے وقت پر نہیں آ جائے گی؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ایک ہی پارٹیکولر ویڈیو میں ملنے والی ہیں، بس بنے رہیں، جڑے رہیں اور آخر تک سنتے رہیں۔ انڈیا کے تازہ اقدامات سے معلوم ہوتا ہے کہ مودی سیاسی لحاظ سے کمزور ہو چکا ہے اور اب اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے فرقہ وارانہ اور ظالمانہ اقدامات کا سہارا لے رہا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کے مسلمان تیزی سے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ وہاں کے اہل علم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور مساجد کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ انڈیا کے مسلمان کل تک یہ سوچ کر چپ بیٹھ جاتے تھے کہ چاہے حکومت کسی کی ہو مگر عدالتیں تو آزاد ہے اور انہیں عدالتوں سے کچھ نہ کچھ تحفظ مل جاتا ہے، مگر جب انڈین سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے معاملے پر بالکل غلط اور ظالمانہ اور بونڈا فیصلہ سنا دیا اور اب گیان واپی کے معاملہ پر تو عدالت نے بے انصافی کے اور انتظامیہ نے جانبداری کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، تو اب انڈیا کے اہل علم اور عام مسلمان شدید بے چینی کا شکار ہیں۔ ماضی سب کے سامنے ہے کہ انڈیا کے مشرکین کبھی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے اور ان کی فطرت یہ ہے کہ یہ ہر کمزور کو دباتے ہیں اور ہر طاقتور کو اپنا بھگوان بنا لیتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کے پاس طاقت دکھانے کے علاوہ اور چارہ ہی کیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ جہاد شروع میں مشکل ضرور ہوتا ہے مگر اسی مشکل میں عزت ہے۔ انڈیا کے مسلمان پوچھتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی ریاستی طاقت کے خلاف کس طرح سے جہاد کریں، تو بھائی جواب یہ ہے کہ جس رب نے جہاد کا حکم اتارا ہے وہ خود قرآن مجید میں جہاد کا طریقہ بھی ارشاد فرماتا ہے اور جہاد تک پہنچنے کا راستہ بھی وہی سمجھاتا ہے۔ انڈیا اب ایک بے ہنگم اور بہت بڑا ملک ہے۔ یہ ملک وہاں کے ہندوؤں اور مشرکوں نے نہیں بنایا، شاطر انگریز نے اس بے ہنگم اور بے ترتیب ملک کو جوڑ کر تھیلی میں رکھ کر ہندوؤں کے حوالے کیا تھا۔ جس ملک کی سرحدیں کئی ملکوں سے ملتی ہوں وہاں جہاد بہت ممکن اور آسان ہوتا ہے۔ جس ملک میں سمندر موجود ہوں وہاں جہاد آسان ہوتا ہے۔ جس ملک میں بڑی بڑی اقلیتیں موجود ہوں وہاں جہاد کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ جس ملک میں پہاڑی سلسلے اور وسیع صحرا موجود ہوں وہاں جہاد کے لیے بہت سے راستے نکل آتے ہیں، مگر خود جہاد کا راستہ ہجرت کی شاہراہ سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو جائیں اور نکل پڑیں تو آپ کو قدم قدم پر جہاد کے مواقع ملتے ہیں۔ آپ کو انڈیا کے مشرکین سے جہاد کرنا ہے تو آپ مکہ کے مشرکین سے جہاد کرنے والے حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ظاہری اسلحہ موجود نہیں ہے تو آپ اپنے بازو، اپنے پاؤں اور اپنی انگلیوں کو بہترین ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اسباب موجود نہیں ہے تو آپ اپنے دماغ کی طاقت استعمال کر کے اسباب کے ڈھیر جمع کر سکتے ہیں۔ آپ صرف ہجرت پر آ جائے اور اپنے دل کو شہادت کے لیے تیار کر لے تو پھر راستے ہی راستے ہیں۔ آخر کب تک مسجدوں میں بت پرستی کو برداشت کریں گے؟ آخر کب تک اپنے عظیم دین کو اپنی عارضی خواہشات کے لیے رسوا کرتے رہیں گے؟ ہجرت نہیں کریں گے تو ایک دن خود ہی ہجرت ہو جائے گی۔ سب رشتہ دار اور جاننے پہچاننے والے ایک چارپائی پر ڈال کر گھر سے دور کسی جگہ دفنا کے آئیں گے۔ ہجرت تو وہ بھی ہوگی مگر بے فائدہ۔ شہادت کی موت میٹھی اور لذیذ ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کریں گے تو بھی موت اپنے وقت پر ہی آ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ نہ ہجرت سے بچ سکتے ہیں اور نہ موت سے، تو پھر اپنی مرضی سے ایسی ہجرت اور ایسی موت کا راستہ کیوں نہیں اپناتے کہ جس پر قرآن مجید بھی آپ پر تعریف کے پھول برسائے؟ آپ دوسروں سے نہ پوچھے کہ جہاد کیسے کرنا ہے، آپ قرآن مجید کی آیات جہاد پڑھیں اور حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پڑھیں۔ آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہجرت اور شہادت کے لیے پیش کریں۔ آپ روز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آپ روز صلاۃ استخارہ پڑھ کر راستہ پوچھے۔ آپ اپنے دل سے زندہ رہنے کی خواہش نکال دے اور زندہ ہونے کی خواہش بھر لے اور جان لے کہ زندگی جہاد اور شہادت ہی میں ملتی ہے۔ آپ اپنے نام اور اپنی شہرت کا خیال دل سے کرچ کر اسلام کے گمنام مجاہد بن جائے، پھر دیکھیں کہ
حرام مندر کتنے دن رہتا ہے، گیان واپی کا ناجائز مندر کتنے دن بچتا ہے، اور مودی اور یوگی جیسے بندر کتنے دن اچلتے ہیں۔ تو اے فاتحین کے اولاد، اے ہندوستان کے عزت مند مسلمانوں، سوچو، سمجھو، ہمت کرو اور اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔